الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دراست النحو سے عامل کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کل عامل 21 ہیں، ان میں سے چند عاملوں کے تعلق سے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند عاملوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 55 میں مصنف فرما رہے ہیں کہ اسماء شرطیہ 9 ہیں۔ اسماء شرطیہ بھی عامل میں سے ہیں، یہ بھی عامل ہیں۔ تو اسماء شرطیہ کل کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ اسماء شرطیہ 9 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ من و ما، مہما و ایون، حیثما، اذما، متا، اینا، انا۔ یہ 9 اسماء شرطیہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 ما، نمبر 3 مہما، نمبر 4 ایو، نمبر 5 حیثما، نمبر 6 اذما، نمبر 7 متا، نمبر 8 اینا، نمبر 9 انا۔ تو یہ جو ہے 9 اسماء، یہ 9 اسماء شرطیہ کہلاتے ہیں۔ اسماء شرطیہ اور ان شرطیہ 2 جملوں پر آتے ہیں۔ اسماء شرطیہ جو اوپر بیان کیے گئے 9 اسماء، اور ان شرطیہ، ان کیونکہ حرف ہے اس لیے اسے الگ سے شمار کیا گیا، ان اسم نہیں ہے۔ اسماء شرطیہ یعنی جو وہ اوپر کے 9 اسم ہیں، اور ان شرطیہ یہ 2 جملوں پر آتے ہیں۔ یہ 2 جملوں پر آتے ہیں، یعنی 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ یعنی اسماء شرطیہ اور ان جن 2 جملوں میں آتے ہیں ان میں سے پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ شرط و جزا دونوں مضارع ہوں یا صرف شرط مضارع ہو تو مضارع پر جزم واجب ہے۔ اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں گے یا صرف شرط مضارع ہو تو اس صورت میں مضارع پر جزم دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، ان تضربنی اضربکا، یہاں پہ شرط اور جزا، شرط تضربنی ہے، اضرب کا یہ جزا ہے۔ تو شرط اور جزا دونوں مضارع ہیں، اسی وجہ سے ان نے تضربنی میں بھی جزم دیا اور اضرب کا میں بھی جزم دیا، یعنی دونوں فعل مضارع کو ان جزم دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ شرط اور جزا دونوں مضارع ہیں، اور جب شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں تو اس وقت دونوں کو جزم دینا واجب ہے۔ ان تضربنی اضرب کا نہیں بلکہ اضرب کا۔ دوسری مثال ہے ان تضربنی ضربتک۔ اس مثال میں دیکھیں جو صرف شرط ہے، ان تضربنی یہ ہے مضارع اور ضربتک یہ مضارع نہیں ہے، یعنی اس مثال میں ان تضربنی ضربتک، اس مثال میں صرف اور صرف شرط جملہ مضارعہ ہے، فعل مضارع ہے، جبکہ جزا فعل مضارع نہیں ہے۔ اس وقت بھی شرط پر یعنی جو پہلا جملہ ہے اس پر جزم دینا واجب ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان تضربنی ہے، ان تضربونی نہیں ہے، ان تضربنی ضربتک۔ تیسری مثال دے رہے ہیں ان تضرب زیدا فزید ضارب۔ اس مثال میں بھی جو شرط ہے، پہلا جملہ ہے، یہ مضارع ہے، اسی وجہ سے اس پر جزم دیا گیا ہے، ان تضرب بکرا فزید ضارب۔ اور اگر صرف جزا مضارع ہو، دیکھیں 3 صورتیں کل بنے گی، پہلی 2 صورت کے تعلق سے بیان کر چکے، اب آخری صورت کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ 3 صورتیں کیا کیا بنے گی؟ یا تو یہ ہوگا کہ شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں گے، یا صرف شرط مضارع ہو جزا مضارع نہ ہو، یا صرف جزا جو ہے یہ مضارع ہو شرط مضارع نہ ہو۔ پہلی 2 صورت یعنی جب دونوں شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں یا صرف شرط مضارع ہو، اس کا حکم کیا ہے بیان کر چکے کہ اس صورت میں مضارع کو جزم دینا واجب ہے، جب شرط و جزا دونوں مضارع ہوں یا صرف شرط مضارع ہو، تو اس صورت میں
مضارع کو جزم دینا واجب ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر صرف جزا مضارع ہو، شرط مضارع نہ ہو تو اب کیا کریں گے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر صرف جزا مضارع ہو تو مضارع پر رفع اور جزم دونوں جائز ہے۔ شرط مضارع نہ ہو، صرف جزا مضارع ہو تو اس صورت میں جزا پر جزم بھی لا سکتے ہیں اور رفع بھی لا سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ جیسے ان ضربتنی اضربک، دیکھیں اس مثال میں ان ضربتنی میں ضربتنی یہ شرط ہے، اضربک یہ جزا ہے، اور اضرب کا جزا مضارع ہے، تو اس وجہ سے ان ضربتنی اضرب کا پڑھنا بھی جائز ہے، ان ضربتنی اضرب کا، یعنی اضرب کا نہیں بلکہ اضرب کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ان ضربتنی اضرب کا پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی اضرب کا میں اضرب کا اور اضرب کا دونوں پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ نمبر 56، اس میں فعل بمعنی ماضی فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے ہیہات یوم العید ای بعودا۔ اس میں فاعل جو ماضی کے معنی میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں ہیہات یوم العید، تو یہاں پہ یوم کے اوپر جو رفع ہے یہ ہیہات کی وجہ سے ہے، اور یہ ہیہات بعودا کے معنی میں ہے، یعنی عید کا دن دور ہو گیا۔ ہیہات یوم العید ای بعودا، تو کیا معلوم ہوا کہ جو اس میں فعل ماضی کے معنی میں ہو وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اس میں فعل بمعنی امر حاضر مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، یعنی جو اس میں فعل امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے وہ اپنے مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں رویدہ زیدن، رویدہ زیدن میں رویدہ جو ہے یہ اس میں فعل ہے، اور یہ اس میں فعل امر حاضر کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے بعد میں آنے والا زید اس کا مفعول بھی ہے، اور زید کو رویدہ نصب دے رہا ہے، منصوب کر رہا ہے، اور رویدہ کا معنی بتا رہے ہیں کہ رویدہ امہلہ کے معنی میں ہے، یعنی اسے مہلت دے، رویدہ زیدن یعنی زید کو مہلت دے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اس میں فعل اگر ماضی کے معنی میں ہو تو اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اس میں فعل اگر امر حاضر کے معنی میں ہو تو مفعول بھی کو نصب دے گا۔ نمبر 57، جو اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو وہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے۔ جو اس میں فاعل حال کے معنی میں ہو یا مستقبل کے معنی میں ہو وہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں فاعل خبر ہو، یعنی یہاں شرط کیا ہے کہ وہ اس میں فاعل خبر بنے، یعنی اس سے پہلے مبتدا ہو۔ جیسے زید ضارب ابوہ بکرن، اس مثال میں دیکھیں زید ضارب میں ضارب یہ زید کی خبر ہے، اسی وجہ سے ضارب اپنے ما بعد میں یعنی ابوہ بکرن میں عمل کر رہا ہے۔ ابوہ جو مرفوع ہے اور بکرن جو منصوب ہے یہ ضاربن کی وجہ سے ہے، ضاربن ابوہ کو رفع دے رہا ہے اور بکرن کو نصب دے رہا ہے، تو یہاں پہ ضاربن جو اس میں فاعل ہے یہ ما بعد میں عمل کر رہا ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے۔ تو حاصل کیا ہوا کہ وہ اس میں فاعل جو حال یا مستقبل کے معنی میں ہو وہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، تو مطلقاً عمل نہیں کرتا بلکہ چند شرائط کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ پہلی شرط تو کیا ہے کہ اس میں فاعل خبر ہو، تب بھی عمل کرے گا۔ اگر اس میں فاعل حال اور استقبال کے معنی میں ہے اور وہ خبر بن رہا ہے تب وہ عمل کرے گا۔ اگر خبر نہ بن رہا ہو بلکہ صفت بن رہا ہو تب بھی عمل کرے گا۔ وہ فرما رہے ہیں یا صفت ہو، یعنی اگر خبر نہ ہو تو صفت ہو، جیسے جاء رجل جارب ابوہ بکرن، تو اس مثال میں دیکھیں ضارب جو ہے یہ رجل کی صفت بن رہی ہے، اسی وجہ سے ما بعد ابوہ بکرن میں عمل کر رہا ہے، جاء رجل ضارب ابوہ بکرن۔ اب بتا رہے ہیں یا حال ہو، یعنی اس میں فاعل اگر
خبر بھی نہ ہو صفت بھی نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حال ہو. جیسے جاء زید ضاربا ابوہ فرسن، اس مثال میں دیکھیں جو ضاربا ہے یہ زید سے حال واقع ہے، تو یہ حال واقع ہے اسی وجہ سے ما بعد ابوہ فرسن میں عمل کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا جاء زید ضاربا ابوہ فرسن میں ضاربا جو ما بعد میں عمل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہے، نیز یہ خود حال بن رہا ہے، یا اس پر حرف استفہام یا حرف نفی یا الف لام بمعنی الذی ہو، یعنی وہ اس میں فاعل جو حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو اگر وہ خبر بھی نہ بن رہا ہو یا صفت بھی نہ بن رہا ہو یا حال بھی نہ بن رہا ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے حرف استفہام ہے یا نہیں، حرف نفی ہے یا نہیں، الف لام جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے وہ ہے یا نہیں. اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو عمل نہیں کرے گا، اگر اس میں سے کچھ ہوگا تو پھر بھی وہ عمل کرے گا. اگر حرف استفہام ہو، اگر حرف استفہام پہلے آ جائے تب بھی اس میں فاعل عمل کرے گا. حرف استفہام نہ آئے بلکہ حرف نفی آ جائے تب بھی عمل کرے گا، یا الف لام جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے وہ آئے تب بھی عمل کرے گا. ایسے مثال دیکھیں جیسے ضارب زید فرطن، اس مثال میں ضارب یہ اس میں فاعل ہے جو اپنے فعل معروف کا عمل کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف استفہام موجود ہے. دوسری مثال ہے ما ضارب زید فرسن، اس مثال میں ضارب اس میں فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ما حرف نفی موجود ہے. اس کے بعد تیسری مثال ہے الضارب ابوہ بکرن اعرابی، اس مثال میں الضارب یہ اس میں فاعل ہے جو کہ عمل کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے الف لام جو کہ الذی کے معنی میں ہے موجود ہے. ان سب میں ضارب کا وہی عمل ہے جو یضرب کا عمل ہے، یعنی جو مثال بتا رہے ابھی ان تمام مثالوں میں ضارب وہی عمل کر رہا ہے جو یضرب عمل کرتا ہے، اور جو اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو اور اس پر الف لام بمعنی الذی ہو وہ بھی اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے. جیسے الضارب ابوہ بکرن امسی بغدادی، جو اس میں فاعل اگر حال استقبال کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ماضی کے معنی میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر الف لام جو کہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے وہ داخل ہے تب وہ اس میں فاعل عمل کرے گا. تنبیہ: مبالغہ کا جو صیغہ فاعل کے لیے ہو وہ اس میں فاعل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی مبالغہ کا جو صیغہ یہ فاعل کے لیے ہوتا ہے، مبالغہ کا جو صیغہ فاعل کے لیے ہو وہ اس میں فاعل کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے زید ضراب ابوہ بکرن، اور جب اس میں فاعل مصغر ہو جائے تو عمل نہیں کرے گا. جب اس میں فاعل کی تصغیر بنا دی جائے تو بعد از تصغیر بنانے کے بعد اس میں فاعل عمل نہیں کرے گا. نمبر 58، جو اس میں مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو وہ اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے بشرط یہ کہ اس میں مفعول خبر یا صفت یا حال ہو. اس میں مفعول بھی اگر حال استقبال کے معنی میں ہے تو عمل کرتا ہے، اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خبر بن رہا ہو یا صفت بن رہا ہو یا حال بن رہا ہو، یا اس پر حرف استفہام یا حرف نفی یا الف لام بمعنی الذی ہو. جیسے زید معتن ابوہ درہمن، اس مثال میں معتن کا وہی عمل ہے جو یعطا کا ہے. اس مثال میں یعنی زید معتن ابوہ درہمن میں معتن اپنے ما بعد یعنی ابوہ کو رفع دے رہا ہے، درہمن کو نصب دے رہا ہے. تو یہ عمل کس طرح کر رہا ہے؟ یہ عمل کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، زید معتن میں معتن خبر بن رہا ہے اس وجہ سے عمل کر رہا ہے، اور معتن کا وہی عمل ہے جو یعطا کا عمل ہے. اور جو اس میں مفعول ماضی کے معنی میں ہو اور اس پر الف لام بمعنی الذی ہو وہ بھی اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے.
جو اسم مفعول ماضی کے معنی میں ہو، حال یا استقبال کے معنی میں نہ ہو بلکہ ماضی کے معنی میں ہو، اور اس پر الذی کے معنی والا الف لام ہو، جو الف لام الذی کے معنی میں ہے وہ داخل ہو، تو تب بھی وہ مفعول اسم مفعول فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، عمل کرے گا۔ جیسے دیکھیں المعطی ابوہ درہمن، المعطی میں جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے المعطی ابوہ درہمن میں عمل کر رہا ہے۔ المعطی ابوہ درہمن امسی نصرانی جن۔ تنبیہ، جب اس میں مفعول مصغر ہو جائے تو عمل نہیں کرے گا، جب اس میں مفعول کی تصغیر لے آئی جائے، تصغیر بنا دی جائے تو وہ تصغیر کے بعد عمل نہیں کرے گا۔ نمبر 59، صفت مشبہ۔ صفت مشبہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتی ہے۔ صفت مشبہ جس فعل سے بنتا ہے اس فعل معروف کا عمل صفت مشبہ کرتی ہے، بشرط یہ کہ صفت مشبہ خبر یا صفت یا حال ہو، یا اس پر حرف استفہام یا حرف نفی ہو، جیسے زید حسن غلامہ۔ تو صفت مشبہ بھی اپنے فعل معروف کا عمل کرتی ہے، اس کی شرط کیا ہے کہ یا تو وہ خبر بن رہی ہو صفت مشبہ، یا صفت بن رہی ہو، یا حال بن رہی ہو، یا پھر اس پر حرف استفہام ہو یا حرف نفی ہو، تو ان صورتوں میں صفت مشبہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتی ہے۔ نمبر 60، اس میں تفضیل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ اس میں تفضیل بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے لیکن مفعول بھی پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس میں تفضیل مفعول بھی پر عمل نہیں کرتا ہے، اور اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، یعنی اس میں تفضیل کا فاعل جو ہوتا ہے یہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے، مگر صرف ایک صورت میں جو بدایت النوح میں مذکور ہے، مگر ایک صورت میں ضمیر مستتر نہیں ہوتا، وہ صورت کیا ہے وہ بعد میں آپ بدایت النوح میں پڑھ لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سینڈ کریں، کمنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔